بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلی، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ مسند امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں حج کرنے کا حکم دیا گیا، اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ اپنے حج کر کے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں، دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ تفسیر الکبیر۔ حج کا دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام نہ کیا اور نہ فاسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتاب بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔